من بعید واجملہ من قریب، وہ اتنا سونا تھا جب دور سے آ رہا تھا اس وقت بھی پیارا لگ رہا تھا، قریب آیا تو اور بھی سونا لگ رہا تھا۔ اب بعض بندے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دور سے ہی سونے لگتے ہیں، قریب سے پیارے، کچھ ہوتے ہیں جو قریب سے پیارے لگتے ہیں دور سے نہیں۔ ام معبد کہتی ہے وہ جو میرے خیمے میں آیا تھا نا وہ دور سے بھی پیارا تھا قریب سے بھی پیارا تھا۔ آؤ میرے بھائیو ذرا اس لفظوں کو میں اپنے انداز میں بدلتا ہوں، جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا واقسان من کا لم ترا قط عینی، اور جنہوں نے 14 صدیوں کی دوری کے بعد دیکھا انہوں نے بھی کہا مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک جنہوں نے دیکھا قریب سے وہ بھی کہتے ہیں تمہارے جیسا کوئی نہیں، اور جنہوں نے دور سے دیکھا وہ بھی کہتے ہیں او دنیا والو تو میرا محبوب نہیں تکیا، جنہوں ویکھ کے چن شرماوے او ادھی راتی دن چڑھ آوے، یہ رخ تو نقاب اٹھاوے توبہ ایڈا حسن ماہی دا جدی چال نہ چلی جاوے، آزم اس کیا سونا سانو اور نہ نظری آوے۔ خیر میں حسن کا مضمون اتنا حسین ہے، یہ میں کسی دنیا کے حسین کی بات نہیں کر رہا، یہ میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم وہ مصر کا حسین یوسف بھی جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لوگوں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا مصر کی عورتوں نے، انگلیاں کاٹ لی تھی، فرماتی تھی انہوں نے میرا یوسف نہیں دیکھا، انہوں نے میرا محمد نہیں دیکھا۔ مصر کی عورتیں اگر میرا محمد دیکھ لیتی اپنے دل ہاتھوں پہ رکھ کے ان پہ چھری چلا دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو بڑا لمبا مضمون ہے مصطفیٰ کے حسن کا، مجھے چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، وقت بھی مجھے اجازت نہیں دے رہا، بہرحال میں آگے چلتا ہوں۔ تیسری چیز جو بچوں کے دلوں میں مصطفیٰ کریم کی محبت پیدا کرے گی وہ یہ ہے، پہلی چیز سبق اگر آپ کو یاد ہو، پہلی ہے درود، دوسری ہے حسن مصطفیٰ کا ذکر، اور تیسری چیز جو بچوں کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت پیدا کرے گی انہیں بتاؤ جس پہ درود پڑھتے ہو اور جس کے حسن کا ذکر کر رہے ہو وہ اتنا حسین تھا کہ رب نے اپنے اختیارات اسے دیے ہوئے تھے، رب نے اسے کائنات کا مختار کل بھی بنایا۔ حضور کے معجزات کا ذکر کرو، اس سے عشق پیدا۔ اب آپ پھر کے دیکھیے، میں یہ آپ کو واضح بات بتا کے جا رہا ہوں، جو درود پہ پابندی لگاتے ہیں ان کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی، جو درود پہ پابندی لگانے والے ہیں ان کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت ہے نہیں ہوگی۔ اور محبت جانچنے کا طریقہ ہوتا ہے، خوشبو چیک کرنی ہو تو خوشبو لگاؤ گے تو پتہ چلے گا، کوئی چیز گرم ہے ہاتھ لگاؤ گے تو پتہ چلے گا گرم ہے، ٹھنڈی ہے ہاتھ لگاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ اور میرے بھائیوں عشق رسول کا بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ کیسے پتہ چلے گی، اگر پتہ کرنا ہو مصطفیٰ کا عشق ہے کہ نہیں، بس اس کے سامنے مصطفیٰ کے بددعا کے چہرے کا ذکر چھیڑ کے اس کا چہرہ دیکھو، اگر حسد سے جل جائے تو عاشق نہیں، اگر چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل جائے تو پتہ چلے گا مصطفیٰ کا عاشق۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے زمانے میں حضور کے بعد اگر کسی کو
جاننا ہوتا تھا کہ وہ مومن ہے یا منافق، اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے۔ اگر خوش ہوتا تھا پتہ چل جاتا تھا مومن ہے، اگر اس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا منافق ہے۔ آج اس زمانے میں مومن جاننے کے لیے مصطفیٰ کا ذکر شرط ہے۔ ذکر کر کے دیکھو، خوش ہو، اگر نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ پکار اٹھے تو پتہ چل جائے گا مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، اگر شرک کے فتوے لگا جائے تو پتہ چل جائے گا گستاخ۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے غلام عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے۔ بارک اللہ۔ کیونکہ میں پنجابی بولنے کا عادی ہوں تو اردو میں سال میں 1-2 تقریریں پشاور آ کے کرتا ہوں تو کوئی لفظ پنجابی کا نکل ہی جاتا ہے۔ بہرحال میری پنجابی اتنی مشکل بھی نہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آ سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مشکات شریف باب المعجزات کی حدیث ہے۔ مشکات شریف باب المعجزات، اور مشکات یہ وہ کتاب ہے اس وقت تک کسی مولوی کو درس نظامی کی سند نہیں ملتی جب تک مشکات سبکن پڑھ نہ لے۔ یہ سبکن پڑھائی جاتی ہے۔ تو باب المعجزات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک عربی حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا ہے آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، تو میں کیسے مانوں؟ کوئی دلیل کچھ دکھاؤ نا کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ حضور کے قریب ایک کھجور کا درخت تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھی، اور نبی پاک نے کھجوروں کے ایک خوشے کی طرف، ایک گچھے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اگر کھجور کا وہ پکا گوشہ، وہ گچھا، وہ خوشہ اگر نیچے آ کے میرے نبی ہونے کا اعلان کرے، گواہی دے، کلمہ پڑھے تو تو مسلمان ہوگا۔ اس نے کہا بڑی حیرانگی کی بات ہے، وہ اگر آئے، حضور نے اشارہ کیا، وہ اپنی جگہ سے کٹا، درخت سے نیچے اترا، چل کے حضور کے پاس آیا، حضور نے اٹھایا، فرمایا بتا من آنا، میں کون ہوں؟ اس سے آواز آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ یہ بات سننی تھی، اس نے کلمہ پڑھا۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مشکات باب المعجزات اٹھا کے دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، حضور نے وہ پکی کھجوریں غلاموں کو نہیں کھلائیں، اس کو نہیں دی۔ حضور نے فرمایا تو کیا دیکھنا چاہتا تھا؟ اب دیکھ میں تجھے کیا دکھانا چاہتا ہوں۔ حضور نے خوشے کو زمین پہ رکھا، گچھے کو زمین پہ رکھا، فرمایا دیکھ اب تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تیرا کلمہ سن کے اب مصطفیٰ حکم دیتا ہے جیسے اتر کے آیا ہے ویسے چڑھ کے واپس جا کے اپنی جگہ پہ جڑ جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی جگہ پہ جا کے جڑ جا۔ کیوں؟ یہ کمال دیکھنا چاہتا تھا تو میں اسے کمال ہی دکھانا چاہتا ہوں۔ دنیا کا ہر انسان چیز توڑ سکتا ہے، جوڑ نہیں سکتا، اور میں وہ ہوں جو توڑ بھی سکتا ہے، جو جوڑ بھی سکتا ہے۔ میں وہ ہوں جو ہر چیز توڑ بھی سکتا ہے، جوڑ بھی سکتا ہے۔ خیر یہ بھی ایک الگ مضمون ہے۔ یہ تو اگر میں مضمون شروع کروں تو پھر مجھے بتاتے کافی دیر لگ جائے گی۔ انگلی کیسے ہلی تھی، چاند کا کلیجہ کیسے چر گیا تھا، حکم کیسے دیا تھا، سورج واپس کیسے آیا تھا، وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، وہ پتھراں تی کلمے پڑھا جاندہ ہے۔ اللہ وہ چن نو قدمہ چ بلا جاندہ ہے، وہ گنگیاں تھی گلاں کرا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور چوتھی چیز جو آخری ہے، بس میں عرض کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ پہلی چیز ہے درود، دوسری چیز ہے حسن مصطفیٰ کا ذکر، تیسری چیز ہے عظمت مصطفیٰ کا ذکر، اختیارات مصطفیٰ کا ذکر، کمالات مصطفیٰ کا ذکر، معجزات مصطفیٰ کا ذکر، اور جو چوتھی چیز ہے، یہ ساری چیزیں سکھانے کے بعد اولاد کو مصطفیٰ کی سنت پہ بھی چلا دو۔
اولاد کو نبی کریم کی سنت سکھاؤ، اسے انگریز کے طریقے نہ سکھاؤ، اسے کملی والے کے طریقے سکھاؤ، اسے یہ نہ سکھاؤ انگریز ایسے کھاتا تھا، اسے سکھاؤ مصطفیٰ کیسے کھاتے تھے، اسے حضور کے طریقے سکھاؤ، حضور کی سنت سکھاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو فاروق اعظم نے ایک علاقے کا گورنر بنایا۔ آپ جب اس علاقے میں پہنچے تو علاقے کے جو سردار تھے، وڈیرے تھے، امیر، انہوں نے آپ کی دعوت کی کہ ہمارا گورنر بن کے آیا ہے۔ تو جب دسترخوان لگ گیا تو کھانا کھانے لگے۔ تو کھانا کھانے کے بعد جتنا آپ نے کھانا کھایا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو دسترخوان پہ کچھ روٹی کے ریزے، کچھ بورے، کچھ چورے گرے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جو دسترخوان پہ گرے پورے اٹھا کے کھائے گا اس کے گھر میں روٹی کی کبھی کمی نہیں ہوگی، رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جو پورے اٹھا کے کھاتا ہے وہ رزق کی عزت کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو پورے اٹھا کے جو کھائے گا، یہ حضور کی سنت ہے۔ تو آپ دسترخوان سے وہ پورے اٹھا کے کھانے لگے۔ تو جنہوں نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، سردار تھے، امیر تھے، انہوں نے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، یہ ہمارا گورنر بن کے آیا کہ جسے کھانے کی تمیز نہیں، روٹی سامنے پڑی ہے یہ پورے کھا رہا ہے۔ تو آپ کے ساتھ جو بیٹھے تھے انہوں نے اپنی کونی آپ کو ماری اور کہا حضرت پورے نہ کھائیے، لوگ عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ان جاہلوں کی وجہ سے میں مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دوں؟ آج ہم بچے کی شادی کا ولیمہ ہو تو سنت کے مطابق کھانا کھلاتے، شرم آتی ہے لوگ کیا کہیں گے۔ ہم وہ جانوروں کی، پنجابی میں جس میں جانور روٹی کھاتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں اپنا، اس کو کھرلی کہتے ہیں۔ یہاں پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں، تو نہیں، لکڑی کی جو بڑی بنی ہوتی ہے نا، تو اس کو خونچا کہتے ہیں یہاں پہ، خونچا، تو پنجاب میں کھرلی کہتے ہیں۔ میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے انگریز نے تمہیں اتنا بدھو بنایا کہ تمہارے آگے خونچے رکھ دیے، کبھی اس میں جا کے منہ مارتے ہو، کبھی اس میں جا کے منہ مارتے ہو۔ مصطفیٰ کی سنت کے مطابق مل کے بیٹھ کے کھایا کرو، تمہارا تھوڑا کھانا بھی زیادہ بندوں کو پورا ہو جائے۔ لیکن ہم نے سنت کو چھوڑ دیا۔ اپنے بچوں کو نبی کریم کی سنت پہ چلاؤ، انہیں یہ بات سکھا دو کہ میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو کچھ انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند، جو کچھ انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند۔ ہمارا ایک نوجوان پنجاب میں دعوت اسلامی میں شامل ہوا، اس نے داڑھی رکھی، تو اس کی منگنی ہوئی تھی، اس کی جو ساس تھی اس کی خالہ بھی تھی، تو وہ گھر گیا ادھر خالہ کو ملنے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا سن، بڑی عمر پڑی ہے، تو نے یہ جو داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ شادی کے بعد پھر کبھی جب بچے ہوئے رکھ لینا، داڑھی کٹا دے۔ اس نے کہا خالہ پھر ایسی ایک بات کرتے ہیں، تو اپنی یہ جو بال ہے نا بت، یہ کٹا دے تو میں داڑھی کٹا دیتا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا مجھے کوئی اعتراض تو نہیں، لیکن جو تمہارا خالو ہے نا اس کو یہ میرے بال بڑے اچھے لگتے ہیں، میں تو چھوٹے کرنا چاہتی ہوں، وہ کہتی ہے، کہتا ہے نہیں بڑے رکھو، تجھے اچھے لگتے ہیں۔ اس نے کہا خالہ سن، رشتہ دینا ہے تو دے، نہیں دینا تو نہ دے، جو تیرے خامد کو پیارے ہیں تو وہ نہیں کٹاتی، جو میرے رسول کو پیاری ہے وہ میں کیسے کٹا دوں؟ جو چیز میرے رسول کو پیاری ہے وہ میں کیسے کٹا دوں؟ تو میرے بھائیوں، سنت پہ عمل کرنا سکھاؤ، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اللہ فرماتا ہے کل میرے محبوب فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو فتابعونی، آؤ میرے پاس، یحببکم اللہ، جب میرے تک آ جاؤ گے پھر اللہ بھی تم سے پیار کرے گا۔ دیکھو نا ہمارے بزرگوں نے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دی، جب سورج نکلتا ہے نا تو دیوار کا سایہ ہوتا ہے، تو سایہ اگر دیوار سے کہے کہ میں نے سورج کو دیکھنا تھا، تو درمیان میں آ کے کھڑی ہو گئی، ہٹ میں نے سورج کو دیکھنا ہے، دیوار کہے گی ابے الو میں ہٹ گئی تو کہاں سے رہے گا، تو ہے ہی میرا سایہ، اگر تو نے سورج کو دیکھنا ہے تو مجھے ہٹا نہیں، تو میرے قریب آتا جا، جب بالکل میرے قریب آ جائے گا نا
تو سورج کو دیکھ سکے گا. اللہ فرماتا ہے لوگوں اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کو چھوڑنا نہیں, مصطفیٰ کو چھوڑو گے تو غرق ہو جاؤ گے, کیونکہ وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے. اس کے قریب جاؤ, جب اس کے قریب پہنچو گے میں بھی تمہیں نظر آ جاؤں گا. اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ اس ادارے کو آباد رکھے. اگر میرے کسی لفظ سے کسی دوست کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں. آخر دعوانا